أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 75 تا 80 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، فلا بس نہیں، اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن تمہیں سنا رہے ہیں یہ بہت بلند پایا کتاب ہے، فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، لا یمسہ الا المطہرون جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ فرشتے جو ہیں یہ ان کی حفاظت میں ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اسے فرشتوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کھا لیا ہے یا کوئی انسان جو ہے آپ کو سکھا جاتا ہے، تو یہ تو اتنی بلند پایا کتاب ہے کہ یہ کتاب محفوظ میں سب، اور اسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ تنزیل من رب العالمین اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، فرما روا ہے، حاکم۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون پھر کیا اس کلام کے ساتھ جو ہے تم بے اطلاعی برتتے ہو، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو لائق توجہ نہیں سمجھتے، اس کو لائٹلی لیتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اس سے جھٹلاتے۔ اللہ کا قرآن مکہ کے قریش کے پاس میں نازل ہوا، وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ مکہ کے قریش نے اللہ کے قرآن کو جھٹلایا اور انہیں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا ہے، قرآن پر، قرآن کی دعوت پر انہیں بیک نہ کہا، اور وہ غائب و قاصد بنا کے رکھ دیے گئے۔ آج ہم بھی قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس آیت کے مصداق تو نہیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون کیا تم اس کلام سے بے اطلاعی برت رہے ہو؟ ہم اس قرآن کو صبح و شام پڑھتے ہیں، اس کی گائیڈ لائن کو جو ہے اس کی گائیڈ لائن کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسے سمجھتے نہیں، سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے، کس چیز کا آرڈر دے رہا ہے، اور بے سمجھے بوجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے، قرآن کے آرڈرز کو نہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، نہ اپنے معاشرے پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور نہ اپنے ملک پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ قرآن کے نظام کو اس سرزمین پر غالب کر دیا جائے، باطل نظاموں کو مٹا کر رکھ دیا جائے۔ کیا ہم قرآن سے بے اطلاعی تو نہیں برت رہے؟ اگر بے اطلاعی برت رہے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی جد و جہد نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں دوسرے علوم ہے، میڈیکل کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، ایجوکیشن کا شعبہ ہے، اس میں ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بن کر پیسہ کمانا ہے، انجینئر بن کر پیسہ کمانا ہے، یا لیکچر بن کر پیسہ کمانا ہے۔ پیسے کی خاطر تم دوسرے علوم کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کے لیے وقت دینا تمہارے لیے دشوار ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون تو قیامت کے روز ہم اس کا کیا جواب دیں گے جب اللہ کے رسول کہیں گے
وقال الرسول ویا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہے گا اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور یہ کتاب جو نظام دیتی ہے اس نظام کو صرف بھی مخالف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔